العوم العنفی فينفجر منه دم وهو يسمى إعلاقا وغمزا وعذرا ودغرا وغدرا. یعنی یہ اہل مدینہ یعنی عود ہندی کے انٹروڈکشن سے پہلے اللہ کے حبیب نے عود ہندی کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے وہ کیسا علاج کرتے تھے. جس کو بھی ایسے یعنی یہ بیماری ہوتی ہے، حلق میں پرابلم ہوتی، یہ ٹونسل کا پرابلم ہوتا، تو اہل مدینہ کیا کرتے تھے، ایک تو انگلی سے اس کے اس لحاظ کو دباتے، اور یا پھر کیا کرتے تھے، ایک کپڑے کی تیلی بناتے گول کر کے، پھر اس کے جو ہے ایک سخت تیلی بناتے کپڑے کا، پھر اس کے بعد اس کو مریض کے ناک میں داخل کرتے، اور ناک میں جو بلغم کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس کو دباتے زور سے، تو اس کی وجہ سے خون آتا. ٹھیک ہے، اسی کو وہ اعلاق یا غمز یا غدر، عذر یا دغر یا غدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یقیناً یہ بہت ہی تکلیف کا باعث ہے. آج جب سویب لیتے ہیں، آپ لوگ جان رہے ہوں گے، سویب RT-PCR ٹیسٹ، کورونا وائرس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ روئی وغیرہ لگا کر کے وہ ناک میں داخل کرتے ہیں، تو بہت تیز درد ہوتا ہے نا. جی حضرت. تو بتائیے، وہ موٹی ایک تیلی کپڑے کی بنا کر کے ناک میں گھساتے تھے اور وہ ناک کا بلغم توڑتے تھے. اگرچہ اس سے علاج ہو سکتا تھا، مگر اللہ کے حبیب نے اس کے لیے ایک آسان طریقہ، یہ عود ہندی اصل میں جو ہے نا، یہ اس کا مزاج بڑا گرم ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بڑا تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا علیکن بہذا العود الہندی، اس کو قسط بھی کہا جاتا ہے اور قسط بھی کہا جاتا ہے، قسط قاف کے ساتھ بھی اور کاف کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، اب تین چیزیں ہیں. اب عود ہندی سے مراد تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ جو عود ہندی سے مراد ہند میں پیدا ہونے والا عود، عود مطلب وہ خوشبو والا، جس کو خوشبو کے لیے یعنی دھونی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو اردو میں اگربتی کہا جاتا ہے نا. جی. تو اس کا تعلق یہاں کچھ نہیں ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے قسط، قسط اظفار، یسمى القسط ايضا وقد مر تفسيره في كتاب الطلاق، يسمى اظفار الطيب وهو الذي يسمى بالاردية نخ وهو نوع من الطيب ايضا وليس مرادا ها هنا. ایک اور ہے قسط اظفار، قسط اظفار کہتے ہیں، وہ بھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے، وهو المراد هنا العود الهندي الذي هو عبارة عن قطع خشبية من جذور نبات القسط. اچھا، یہاں پر یعنی قسط سے مراد جو عود ہندی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ اصل میں درختوں کی چھال ہے. وہ دارچینی آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ تو درخت کی چھال ہی ہوتی ہے نا. جی بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ بھی. اس کو انگلش میں کوسٹس کہتے ہیں، کوسٹس. ٹھیک ہے، اب یہ قسط ہندی دو قسموں پر ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے، ایک کڑوا ہوتا ہے. اور یہ دونوں ہی جو ہیں امراض بلغمیہ یا صدر سینے کے امراض، یا پھر امراض بلغمیہ، یا پھر جو ہے گیس کی جس کو بیماری ہو یا سوجن وغیرہ کی بیماری ہو، اس کے لیے بڑا مفید سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز سے تم لوگ علاج کرتے ہو، تو پھر فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ استعمال کرنا چاہیے، ہے نا. آگے دیکھیے، مجھ سے حدیث بیان فرمایا، حرملہ ابن یحییٰ نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، ابن وہب نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یعنی یونس ابن یزید نے، وہ حضرت ابن شہاب زہری سے، یعنی کہ بے شک حضرت ابن شہاب نے انہیں خبر دی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے خبر دی، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے، کہ بے شک حضرت ام قیس بنت محسن نے، كانت من المہاجرات الاول، یہ اولین مہاجرات میں سے تھیں، اللاتی بایعن رسول اللہ. یہ ام قیس کون ہیں بتا رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی تھی. وہی اخت عکاشہ بنت محسن، یہ حضرت عکاشہ بن محسن کے بہن ہیں. احادی بنی اسد بن خزیمہ، جو حضرت یعنی جو اسد بن خزیمہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. قالا فرماتے ہیں اخبرتنی
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی کہ انہا اتت رسول اللہ بابن اللہ، فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے حبیب کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر پہنچی، لم یبلغ ان یاکل الطعام، جو کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوا تھا، وقد اعلقت علیہ من العذرہ، او قد اعلقت، اور انہوں نے حلق کے درد کے لیے انہوں نے ان کو دبایا تھا، سمجھا؟ دبانے سے مراد سمجھ گئے نا کون سے طریقے سے دبایا کرتے تھے اہل مدینہ اس کو، ہاں نا، سمجھ گئے نا؟ قال یونس، حضرت یونس فرماتے ہیں علقت غمزت، علقت غمزت کا مطلب کیا؟ وہی دونوں کا ایک ہی معنی، فہیا تخاف ان یکون به عذرا، اور انہوں نے اعلاق کے ذریعے علاج کیوں کیا تھا، اپنے بچے کو دبایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں جو ہے انہیں عذرا کی بیماری یعنی حلق کی بیماری، یہ لوہات کے گر جانے کی بیماری تو نہیں ہوگی۔ قالت فرماتی ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تدغرن اولادکن بهذا الاعلاق، اس بیماری سے آپ اپنی بچیوں کو کس چیز سے دباتی ہیں؟ پھر فرمایا علیکن بهذا العود الہندی، فرمایا آج سے آپ اس عود ہندی کا استعمال کریں، یعنی به القسط، یعنی عود ہندی سے مراد ایک قسط، فإن فيه 7 اشفیۃ، اس لیے کہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے، ایک اس میں سے منہا ذات الجنب، ان میں سے ایک ذات الجنب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر محمود ناظم اپنی کتاب الطب النبوی والعلم الحدیث، ان کی کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں فرماتے ہیں کان العرف العام العربی یسمى كل وجع في الجنب ای فی جانب الصدر بذات الجنب، یعنی عرب میں، یعنی سرزمین عرب میں ایک عام عرف چلتا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی یعنی پسلیوں کی طرف، سینے کے جانب میں، سینے کے سائیڈ میں، بغل کے پاس کہیں بھی درد ہوتا تو اسے وہ ذات الجنب سے کیا کرتے تھے؟ تعبیر کرتے تھے، چاہے وہ عصبی درد ہو یا عضلی درد ہو یا ربی درد ہو، یعنی چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا رب کیج، یعنی پھیپڑوں میں درد ہو، چاہے گوشت میں درد ہو، چاہے وہ جوڑوں میں درد ہو، یعنی سینے کی جانب میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کو ذات الجنب کا نام رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جی حالانکہ ذات الجنب، یہ جو 2 پھیپڑے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک طریقے کا درد پیدا ہوتا ہے، اسی کو ذات الجنب حقیقت میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر، قال عبید اللہ واخبرتنی ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فدعا رسول اللہ بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا، فرماتی ہیں کہ پھر حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عبداللہ جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ام قیس، اب ڈائریکٹ یہ جو حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ حضرت ام قیس سے روایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے سنا حضرت ام قیس کے لیے اللہ کے حبیب نے لمبی عمر کی دعا فرمائی تھی، تو ممکن ہے کہ حضرت عبید اللہ کے زمانے تک آپ زندہ رہی ہوں، ہے نا؟ جی ہاں، فرماتے ہیں حضرت عبید اللہ کہ حضرت ام قیس خبر دیتی ہیں کہ ان کا بیٹا جب اللہ کے حبیب کے گود میں گیا تو اس نے جو ہے پیشاب کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پانی پر بہایا، اس پیشاب پر بہایا، ولم یغسلہ غسلا، اسے غسل یعنی اسے دھویا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ قسط یا پھر عود ہندی کا ذکر ہوا، اب یہاں پر کلونجی کا ذکر آ رہا ہے، تداوی بالحبۃ السوداء، ٹھیک ہے؟ الحبۃ السوداء مطلب کلونجی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے، حاضری لے لیتے ہیں۔
بیٹیوں کی اپنے باپوں سے محبت ہے. بس کرو کہہ رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آپ سے پھر